اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی کے ایک علاقے سے ڈھونڈ لی گئی ہے۔ 5000 سال پرانی اس کشتی کو دیکھ کر ماہرین چکرا کر رہ گئے۔ یہ کشتی کتنی بڑی تھی اور اس کے اندر کون کون سوار ہوا تھا، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق انتہائی اہم معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 800 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑا کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل پڑے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ کیا تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہو اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واز فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لینا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے گزشتہ دنوں سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ لی ہے۔ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے ترکی کے صوبے اگری میں
واقع ارارت پہاڑ پر تلاش کا آغاز کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر رائل اسپرنٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اسی پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بالآخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ بعض علماء دین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ ناظرین گرامی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کا سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ اگر ہم آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں تو ایک بہت بڑی جدید اور زبردست آبدوز تھی۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کی کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ غضاب مرمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کے خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے، جس کے بعد آج تک کبوتر کی نسل اسی طرز پر تخلیق ہوتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔